السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھ وشواس، غلط چیزوں پر یقین، صحیح بات کو نہ سمجھنا، جہالت، یہ ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب اگر آپ صحیح بات کسی کو بتائیں تو وہ جلدی سے یقین نہیں کرتا۔ اتنی جہالت ہمارے معاشرے میں، سماج میں عام ہو چکی ہے، خاص طور پر مسلمانوں میں۔ حالانکہ مسلمان جو ہے نا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی امت بنا کر بھیجے گئے جو دوسروں کو علم سکھائیں، دوسروں کو روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے نا، وہ اب جہالت میں، علم حاصل نہ کرنے میں، صحیح غلط کو پہچاننے میں، اور آپ آگے بڑھیں تھوڑا سا تو یوں سمجھ لیں کہ اندھ وشواس والی باتوں پر یقین کرنے میں، جادو ٹونے میں، جتنے بھی خرافات والے کام ہیں ان میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ مراد آباد کی یہ خبر ہے جو آج میں پڑھ رہا تھا۔ یہ ٹک ٹک جو آواز آ رہی ہے نا بار بار نوٹیفیکیشن کی، وہ اس لیے آ رہی ہے کہ میں نے جو ایک اسکول، مدرسہ، مسجد فیروز آباد کا ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو انشاءاللہ پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک بہترین نمونہ بنے گا انشاءاللہ تعلیمی اداروں میں، یہ میری کوشش ہے۔ تو میں نے ایک کام شروع کیا ہے جس میں بچے ہمارے قرآن مجید پڑھیں گے، بچے ہمارے دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے، بچے ہمارے ایک دینی ماحول میں دنیا کو جانیں گے۔ تو اس کے لیے میں ایک ادارہ قائم کر رہا ہوں۔ تو میں نے اپیل کی ہے لوگوں سے کہ بھئی کم از کم 1 روپے کا تعاون کیجئے۔ کم از کم اس لیے میں نے بولا ہے کہ بھئی کسی کی حیثیت نہیں بھی ہے نا، جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں بھی ان خیر کے کاموں میں شریک ہو سکتا ہوں، اس کو بھی میں نے یہ آپشن دے دیا کہ بھائی 1 روپیہ کر دو، کیونکہ اللہ تو نیت دیکھتا ہے۔ باقی جس کی جو حیثیت ہو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو تعمیری کام چل رہا ہے اس میں جتنا ہو سکے آپ تعاون کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں۔ تو لوگ ماشاءاللہ دل کھول کے دے رہے ہیں، کوئی 10، 50، 100، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بڑی بلڈنگ جو ہے کروڑوں روپے کی، ہم انشاءاللہ چند سالوں میں، بہت کم ٹائم میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو پہلا لینٹر پڑھ رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بہت سارے کام آگے کے ہونے، آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اس کی آواز آ رہی ہے ٹک ٹک، اب میں نے سائلنٹ پہ لگا دی، اب نہیں آئے گی۔ مراد آباد میں اصل میں کیا ہوا، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ خوب وائرل چل رہی ہے کہ مراد آباد میں جھاڑ پھونک کرانے ایک لڑکی لائی گئی۔ اس کی ماں جو ہے نا، اپنی لڑکی کو، بیٹی کو جھاڑ پھونک کرانے کے لیے، مولانا تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ دیکھو اس طرح کی جب خبریں چلتی ہیں کہ مولانا نے ایسا کیا، مولانا نے وہ کیا، تو مولانا ایک اچھا لقب ہے، مفتی ایک اچھا لقب ہے، یہ اہل علم کا ایک ٹائٹل ہے۔ مولانا مطلب کوئی بہت علم والا آدمی، کوئی بہت قرآن و حدیث کی نالج رکھنے والا آدمی، بہترین قسم کا ایک نمبر آدمی ہے نا۔ لیکن ہر فیلڈ میں جیسے غلط لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا ہندوستان کا میڈیا تو ویسے ہی مولانا لوگ اور اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو غلط طرح سے دکھاتا ہے۔ تو مولانا کو ایسے غلط طرح سے لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کرا گیا ہے کہ مولانا مطلب بہت خراب آدمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو مولانا تو میں ان کو نہیں کہوں گا، کیونکہ مولانا کی شکل میں یہ درندے ہوتے ہیں، مولانا کی شکل میں یہ بھیڑیے ہوتے ہیں، مولانا کی شکل میں، کیونکہ مولانا ایک اچھا ٹائٹل ہے نا۔ آدمی غلط کام کوئی غلط بھیش میں آ کے تھوڑی نہ کرے گا، آدمی غلط کام اچھے لوگوں کے بھیش میں آ کے کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھ لو، جو فراڈ کرے گا وہ سب سے پہلے ایماندار بن کے آپ کو دکھائے گا، جو آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا وہ سب سے پہلے آپ کو سچا بن کے دکھائے گا۔ تو مولانا اور مفتی کا جو ٹائٹل ہے یہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہوتا ہے، جو اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، ملت کے لیے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، اور اچھے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے جی توڑ محنت کرتے ہیں، ان کو مولانا مفتی کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے لبادہ اوڑھ کر اس کو غلط کام کرنے ہوں گے۔ تو بھیا آپ اچھے طریقے سے سمجھ لو، پہلی بات تو میری کہ جو بھی مولانا مفتی صاحب جھاڑ پھونک کا کام کر رہے ہیں، ہے نا، جھاڑ پھونک کا کام کر رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں اور علاج کے نام پہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یاد رکھو ایسے مولانا مفتیوں سے بچ کے رہو، یا آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہاں اللہ والے جو کبھی کبھی کسی مجبوری میں تعویذ دے دیتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، ایک مولانا مفتی کا کام ہی تعویذ دینا ہے،
ایک مولانا مفتی کا کام ہی جھاڑ پھونک کرنا ہے. کچھ بھی ہو, بہت وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت لمبا والا آپ کے اوپر کرایا ہوا ہے. آپ کی دکان نہیں چل رہی, آپ کی دکان پہ کرایا ہوا ہے. آپ کے مکان میں اچھا پریشان ہو, مکان بدل دو. کپڑا ناپ کے لاؤ, یہ دھاگا ناپ کے لاؤ, 7 کنووں کا پانی لاؤ. رات کے 12 بجے آپ کو یہ کرنا ہے. یہ ڈرامے باز, یہ وہی مولانا ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ مولانا کے بھیس میں یہ وہ غلط لوگ ہیں جو آپ کے سامنے اچھا بن کے دکھا رہے ہیں, حالانکہ اندر سے بہت خراب ہیں. میں نے آج تک کسی کو تعویذ نہیں دیا. میں پازیٹیو بات کرتا ہوں, میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں, میں لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے کے آتا ہوں. لیکن میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہ جلدی سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں, کیونکہ سالوں سے ہم اسی کے ساتھ جی رہے ہیں. کیا ہوا کہ لڑکی کی ماں جو ہے وہ اپنی لڑکی کو لے کے آئیں, اس جھاڑ پھونک کرنے والے دکھ رہا تھا جو مولانا اس کے پاس. اب کیا ہوا کہ اچھا, یہ خبر یو پی کے مراد آباد کی ہے. پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک مہیلا اپنی بیٹی کو جھاڑ پھونک کرانے کے لیے مولانا کے پاس لے گئی. یہاں اس آدمی نے جو مولانا کی شکل دھارڑ کیے ہوئے تھا, لڑکی کو کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ اشلیلتا کی. کافی دیر ہو گئی, کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے, تو ماں نے جو ہے نا دروازہ کھلوایا تو دیکھا کہ بیٹی بے ہوش ہے. اس کے بعد ماں کا پارا تو ہائی ہو گیا. پھر اس نے جو ہے نا ڈرامہ کیا. اس مولانا کے جو مولانا شکل میں دکھ رہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اس کو مولانا بول ہی نہیں رہا ہوں, جھاڑ پھونک کرنے والا نالائق قسم کا آدمی, تعویذ گنڈے کر کے گمراہ کرنے والا آدمی. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو تعویذ گنڈا کرنے والا آدمی تھا, تو اس نے کیا کرا, ہنگامہ کیا اس عورت نے, اور اس کے رشتہ داروں کو بھی بلوایا, اپنے رشتہ داروں کو بھی بلوایا. تو دونوں طرف جو ہے نا کانورسیشن چل رہی تھی, ڈسکشن چل رہا تھا. اس عورت کو پھر آیا غصہ, اور اس نے چپل اٹھا کے جو ہے نا پورے مجمع میں اس جھاڑ پھونک کرنے والے آدمی کی پٹائی کر ڈالی. لیکن بہرحال یہ معاملہ پھر آخر میں سمجھوتا ہو گیا. جو بھی بات ہوئی ہو, وہاں کی پولیس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کسی طرح کی شکایت FIR نہیں آئی ہے, اگر آتی ہے تو ہم بعد میں کارروائی کریں گے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے, آپس میں دونوں پارٹیوں کا سیٹلمنٹ ہو گیا ہے. اب میں جو بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ کان کھول کر سنو. پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کے رزق پر بندش نہیں لگا سکتی. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کوکھ کو نہیں باندھ سکتی. جس کو جس وقت میں اس دنیا پر آنا ہے, جس کا رزق اس دنیا میں لکھا ہوا ہے, آپ کی چھاتی کا دودھ جس بچے کے مقدر میں, جس ٹائم پر, جس دن, جس سن میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کو مل کے رہے گا. آپ کے پوری دنیا کی طاقت مل کر اگر آپ کو رائی کے دانے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی. پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو رائی کے دانے کے برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ بات اچھے طریقے سے ایک ایمان والے کے ذہن میں ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, خاص طور پر آج کل کے فتنوں کے زمانے میں. صحابہ اکرام کے بارے میں آپ دیکھو کہ جہاں دشمنوں کا جتھا سب سے زیادہ ہوتا تھا, صحابہ اکرام تلوار لیے اسی جتھے میں سب سے زیادہ گھستے تھے, کیونکہ ان کا یقین یہ تھا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ ایک مولانا اور مفتی کی شکل اختیار کرے ہوا ایک ڈرامے باز آدمی, جس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی بھی لگائی ہوئی ہے, دکھنے میں بڑا مولانا مفتی لگ رہا ہے, وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی دکان پر بندش ہے. وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے رشتوں پر بندش ہے. وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی پر کسی نے جادو کرایا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہو کیا کرنا ہے صاحب, جادو اتارنا ہے. کیا کرنا ہے, آپ باہر جائیے, میں اس کو تھوڑی دیر اندر چیک کروں گا. پھر ایسے معاملات پیش آتے ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے بچیے, ایسی چیزوں سے بچیے. اور میں نے کافی دن پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر ایسا لگ رہا ہے آپ کو بچے کے اوپر کوئی حاضری وازری آ رہی ہے, کوئی پرابلم ہے, تو انشاءاللہ آپ ہماری مسجد میں آئیے. مسجد میں آپ آئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دنیا کی خرافاتوں سے بچ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ صحیح علاج لے کر جائیں گے. مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.